بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام جو مستقل ہمارے ہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں نے کئی بار چاہا کہ آپ کو ساری ترتیب بتاؤں کہ کس طرح درسگاہ میں بیٹھنا چاہیے، کتابیں کس طرح رکھنی چاہیے، کتابوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ فی الوقت آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ میرے گھر میں ایک کمرہ ہے، یہ کمرہ مصلی کا کام بھی دیتا ہے، یہ کمرہ درسگاہ کا کام بھی دیتا ہے، یہ کمرہ خانقاہ کا کام بھی دیتا ہے، یہ کمرہ مہمان خانے کا کام بھی دیتا ہے، یہ کمرہ میری ہونے والی آن لائن جو میٹنگز ہیں ان کا کام بھی دیتا ہے، یہ کمرہ میرا مکتبہ اور لائبریری کا کام بھی دیتا ہے۔ ایک کمرے میں کتنے کام ہیں آپ خود اندازہ فرمائیں۔ یہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں، وسائل کم ہیں، جگہ کم ہے، ہم کیسے کام کریں؟ فی الوقت تو پہلے صرف آپ اس کمرے کی حالت اور سب چیزیں دیکھ لیں تاکہ میں آپ کو دکھا دوں کہ جہاں میں بیٹھوں یہ میری درسگاہ ہے، اور آپ دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تسبیحات پڑی ہیں، یہ دیکھیں آپ ٹیشو کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، اور بہت بڑے ٹیشو نہیں ہے، دیکھیں آپ نکالیں ایک چھوٹا سا ٹیشو نکلے گا، ضرورت کتنی پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بائیں طرف دیکھیں، میں آپ کو جلا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آئے۔ جہاں ایک عالم کو، ایک طالب علم کو رہنا چاہیے تو اس کو یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ میرے کمرے کے اندر خوشبو ہو۔ یہ میں اس کے اندر اس وقت لکڑی ڈال کر آپ کو عود جلا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں ذرا جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، یہ بہت خوبصورت، یہ بھی دیکھیں خوشبو شروع ہو جائے گی، دھواں نکل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخر درسگاہ ہے، خانقاہ ہے، مصلی ہے، نماز کی جگہ ہے، ہمارے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ وہ بادشاہوں اور رئیسوں اور دنیا داروں کے لیے تو نہیں ہے، ایک طلبہ کو چیز سوچ لیجیے، یہ بہترین چیز ہے۔ یہ ڈبیا کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں جلنے کے بعد جو لکڑی کوئلہ بنتی ہے اس کے لیے میں نے ساتھ دیکھے یہ رکھا ہوا ہے۔ اور آگے پیچھے دیکھیں، یہ جگہ محراب ہے، اس کے اندر سبز لائٹ ہے اور کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور آپ یہ دائیں طرف دیکھیں، پھر یہ نیچے تکیے بچھے ہوئے مہمانوں کے لیے۔ مجھے آپ بتائیں، کیا مہمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کرسی رکھیں؟ کوئی مہمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم لمبی نشستیں رکھیں؟ تو ہم نے تکیے رکھ لیے، نیچے بہترین کارپیٹ قالین بچھا ہوا ہے، مہمان کو بیٹھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی۔ یہ دیکھیں مصلے بچھے ہوئے ہیں، یہ میں نے مصلے صرف آپ کو دکھانے کے لیے نہیں بچھائے، مستقل یہاں مصلے ہوتے ہیں اور یہاں سبق نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دائیں طرف یہ کرسیاں ہیں، اب یہ کرسی ہم نے بند کر کے رکھی ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا فولڈ کی ہے، بند کی ہوئی ہے، ایک کونے میں پڑی ہے۔ اگر کوئی ایسا مہمان آئے کہ جس کی ٹانگ میں عذر ہو، بوڑھا ہو، نیچے بیٹھنا مشکل ہو، ہم کرسی بچھا لیتے۔ کوئی ایسا مہمان آتا ہے جس کے کپڑے ایسے ہیں کہ اس کے نیچے بیٹھنا مشکل ہے، ہم کرسی بچھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کرسی بند کرتے ہیں اور ایک کونے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو کرسیاں بھی موجود ہیں، میز بھی موجود ہے۔ پھر یہاں بیٹھ کے جو میں سبق پڑھاتا ہوں، یا آپ دیکھیں یہ بیٹا میرا بیٹھا ہوا ہے، یہ سبق پڑھ رہے ہیں، میں خود ان کو حفظ کرا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بچے کیسے پڑھیں گے، گھروں میں بچے نہیں پڑھ سکتے، جو بیٹھ کے سبق بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں لائبریری موجود ہے، اور یہ کتب ہیں۔ یہ آپ نیچے میری نشست دیکھیں، یہ جب میں نے عام حالات میں بیٹھنا ہوتا ہے یہاں پہ، اور اس وقت کرسی ہے، آرام دہ ہے، آگے اس کے میز رکھا ہوا ہے، میز پر کتابیں ہوتی ہیں، میں بیٹھ کر تحریری کام کرتا ہوں، ساتھ یہ چھوٹا سا میز رکھا ہوا ہے، میری ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں یہاں موجود ہوتی ہیں۔ آپ باہر دیکھیں، عام مہمان کے لیے اگر اس کو پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے، گرم چاہیے، تو مستقل ٹھنڈا اور گرم پانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مشین موجود ہے، ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، گرم نکلتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں میری نشست ہے بیٹھ کر جہاں میں میٹنگ کرتا ہوں، میز موجود ہے اور سکرین بنی ہوئی ہے۔ پھر بڑے آرام سے کئی گھنٹے یہاں میں آرام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔
میں چونکہ پاکستان کا ہوں، ترکی میں رہ رہا ہوں، دیکھیں میں نے دونوں پرچم سامنے رکھے ہیں، اپنے ملک کا بھی رکھا ہے، جہاں ہوں وہاں کا بھی رکھا ہوا ہے، تو کتنی چیزیں ایک جگہ پہ ہو رہی ہیں۔ پھر جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اس کی پسند کی وہ چیزیں جو چاہیے اللہ وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں میرے کمرے کے اندر کتنا بڑا غلاف کعبہ ہے جو لگا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر آپ یہ قریب جا کر دیکھیں گے کہ جہاں یہ مونوگرام ہے ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا، اس کے ساتھ آپ چھوٹی سی چیز دیکھ رہے ہیں، یہ خندق کے موقع سے جو مٹی مبارک نکالی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تو نہیں، لیکن خندق کی جگہ کی یہ مٹی ہے تو یہاں پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد یہ تو وہ غلاف ہے کہ جو کعبہ کے یعنی کعبہ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت پہ وہ غلاف پیش کرتا ہوں کہ جو کعبہ کے اندر ہے، یعنی آپ کعبہ مبارک کو دیکھیں گے تو کعبے کے اندر کا ایک سبز رنگ کا غلاف ہے، لٹکے ہوئے ہیں، وہ آپ غلاف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے کرم سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دی ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کسی وقت روزے کے اندر کا غلاف دکھاؤں گا سبز، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ کعبہ کا اندر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک چیزیں آپ کو دکھائی ہیں مختصر سی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ تھوڑی جگہ پر اور تھوڑے پیسوں میں آدمی کام کر سکتا ہے جب انسان کا کام کرنے کا ارادہ۔ چلیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کتابیں رکھتے کیسے ہیں، کتاب رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اوپر کتاب کون سی ہے، پھر اس کے بعد کون سی ہے، پھر اس کے بعد کون سی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن کریم، یہ پہلا پارہ ہے اور ترجمہ ہے، بہترین، ہر لفظ کا ترجمہ الگ ہے اور اس کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ الگ ہے۔ الحمدللہ ہم نے ترجمہ قرآن کریم میں اتنا اس کا اہتمام کیا ہے۔ اب مثلا یہ سامنے میں نے کھولا ہے تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب قرآن کریم کی آپ آیات دیکھیں گے تو سیاہ رنگ میں لکھی ہے، اس کے بعد ایک ایک لفظ قرآن کریم کا وہ دیکھیں سرخ رنگ میں، پھر آپ اس کا جو ترجمہ دیکھیں گے ایک لفظ کا وہ نیلے رنگ میں ہے، پھر اس کا جو بامحاورہ ترجمہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ آپ کو سبز رنگ کے اندر ملے گا۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز مکمل قرآن کریم کا ترجمہ اسی طرح لانا چاہتے ہیں، ایک ایک پارہ الگ پھر 30 پارے الگ۔ اچھا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے یہ اوپر رکھنا ہے، اور اگر صرف قرآن کریم بغیر ترجمہ کو تو اس کے اوپر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ حدیث پاک، قرآن کریم کا ترجمہ، اور اس کے بعد نیچے حدیث پاک اب رکھیں گے۔ پھر جب کتب رکھیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کتابیں آئیں گی۔ یہ میں نے تو پڑھانے کے لیے اصول اوپر رکھے ہیں، لیکن آپ نے جب کتابیں لگانی ہیں تو آپ دیکھیں کتاب السیرت یہ آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں کتاب الآداب، اب ظاہر ہے حدیث، اس کے بعد سیرت، پھر آپ دیکھیں کتاب الفقہ، پھر آپ اس کو رکھیں۔ اس کے بعد کتاب الصرف، آپ نے صرف کو رکھنا ہے۔ پھر کتاب النحو، یہ آپ نے کتاب النحو کو رکھنا ہے۔ یہ عام کتب کے رکھنے کی ترتیب ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ پھر ہم نے جو عقائد ہیں آپ دیکھیں اسلامی عقائد، اس کے بعد آپ دیکھیں کتاب العقائد۔ جب آپ نے اصول رکھنے ہیں تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے اوپر اصول تفسیر رکھیں، اس کے بعد
پھر یہ اصول حدیث رکھیں، پھر اصول عقائد، اور یہ اصول فقہ۔ تو بھائی آپ نے ترتیب یہ بنانی ہے، اسلامی عقائد، پھر نیچے کتاب العقائد، پھر اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول عقائد، اصول فقہ، یہ آپ الگ کر لیں اور یہ کتب الگ رکھ لیں۔ یہ دونوں اب آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ ہم نے دو الگ الگ کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ایک جگہ پر اوپر رکھنے ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ جب آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو سامنے رکھیں اور اس کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور تمام طلباء، تمام طالبات اس بات کا خیال کریں کہ اپنے گھروں میں بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ متعین فرمائیں۔ آپ کا مصلی موجود ہو، آپ کی تپائی بنی ہوئی ہو، اور کتابیں رکھنے کے لیے معقول جگہ موجود ہو۔ یہ جو میں نے تپائی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی ترتیب یہ دیکھیں ذرا، یہ دیں، اس کو کھولتے ہیں۔ اب یہ ساری کتب اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، یہ کتب اس کے اندر ہے۔ یہ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ہم نے ایک کتاب کھولی ہے، پڑھنی ہے، دوسری لینی ہے، اس کو یہاں رکھیں اور اس کو اندر رکھیں اور یوں اپنے آگے رکھیں اور یوں کتاب کھول کے پڑھیں۔ تو ایک تپائی کتابیں اس کے اندر ہیں اور پڑھنے والی کتاب اوپر ہے۔ پھر آپ اس میں دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت ہے، لاک بنایا۔ یہ تالا کیوں ہے؟ کوئی آپ ضرورت کی چیز اندر رکھنا چاہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور وہ تنگ نہ کریں۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنا مصلی بچھائیں اور کتب رکھیں۔ پھر جب استاد سبق پڑھاتا ہے، سبق کے دوران آپ نے اس کا بہت اہتمام کرنا ہے کہ آپ کے پاس قلم ہونا چاہیے، آپ کے پاس لکھنے کے لیے کاپی ہونی چاہیے۔ اس میں استاذ جب پڑھائے طلباء کو یا استانی پڑھائے معلمہ طالبات کو، یہ ساتھ رکھیں اور لکھیں۔ کوئی سوال کرنا ہے تو وہ لکھ لیں، سبق کے ختم ہونے کے بعد میں نے سوال کرنا ہے۔ اگر کوئی درمیان میں اشکال آ گیا وہ لکھ لیں، کوئی اہم علمی نقطہ آ گیا وہ لکھ لیں، مشکل لفظ کا ترجمہ ہے وہ رکھ لیں، کسی عقیدہ، حدیث اور فقہ کے عنوان کی شرح ہے اس کو لکھ لیں، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر اہم ہے اس کو نوٹ فرما لیں، یہ اپنے پاس رکھیں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، یہ ایک طالب علم کے لیے اور طالبہ کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ ہم اپنی درسگاہ کو اس طرح بنائیں، وہ عقائد کے لیے درسگاہ بھی ہو، مسائل کے لیے دارالفتاح بھی ہو، اور اخلاق کے لیے خانقاہ بھی ہو، ہماری نماز پڑھنے کے لیے مصلی بھی ہو، سجادہ مصلی بچھا ہو، تپائی موجود ہو، باوضو ہو کر بیٹھیں اور اس کا بہت اہتمام کریں۔ تسبیحاں آپ کے پاس وہاں موجود ہو، خوشبو کی چیز موجود ہو، پانی آپ کے پاس رکھا ہو، اور کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود ہو جو بوجھ نہ پڑے، اور وقت ضرورت اس کو استعمال کریں۔ سخت بھوک کی حالت میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت پیٹ بھرا ہو تب بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس کو بعد میں